بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ٹی ایل ایف انٹرنیشنل کے ہفتہ روزہ پروگرام تفہیم القرآن کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج اس پروگرام میں سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 9 کی آیات 74-75 کی تفہیم ہوگی۔ منظوم ترجمہ عزیزہ خاتون مرحومہ کا ہے، جبکہ تفہیم کی سعادت خواب ساتھی نور فردوس کو حاصل رہے گی۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آتے ہیں سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 9 کی آیت نمبر 74 کی جانب۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ ومن الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار وان منها لما یشقق فیخرج منہ الماء وان منها لما یحبط من خشیۃ اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، سو وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر یا ان سے بھی سخت، اور پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو پھٹ جائیں تو چشمے پھوٹ نکلتے ہیں۔ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ڈر سے جھک جاتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اس آیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ گزشتہ آیات کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ عامل کے زندہ ہو جانے کے معجزے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہی رہے، گویا اہل یہود کے دل پتھر کی مانند ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی سخت ہو گئے، کیونکہ پتھروں میں تو ایسے پتھر بھی ہوتے ہیں جن سے نہروں کی صورت بکثرت پانی جاری ہوتا ہے جو انسان کو نفع پہنچاتا ہے، اور ایسے پتھر بھی ہیں جو پڑ جائیں تو ان سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، مگر یہودیوں کے دل تو ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ نہ کسی کو ان سے کوئی نفع پہنچتا تھا اور نہ ہی کسی خیر کی امید کی جا سکتی تھی۔ البتہ ایسے لوگ بھی ان میں تھے جو خدا کے خوف سے اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ دل ہوئے بھی تمہارے یوں سخت اور تنگ، سینے میں دل کی جگہ جیسے سنگ، اور پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہی ہیں جن سے نہروں کے پانی نکلتے ہی ہیں، اور ایسے بھی پتھر ہیں پھٹ جائیں گر رواں ان سے چشمے بھی ہوتے ہی ہیں۔ ان میں ایسے بھی ہیں ڈر کے اللہ سے جو اس کے آگے سر اپنا جھکاتے بھی ہیں۔ جان لو کہ عمل جو بھی کرتے ہو تم نگاہوں میں اللہ کے ہوتے ہی ہیں۔ ان میں ایسے بھی ہیں ڈر کے اللہ سے جو اس کے آگے سر اپنا جھکاتے ہی ہیں۔ جان لو کہ عمل جو بھی کرتے ہو تم نگاہوں میں اللہ کی ہوتے ہی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 9 کی آیت نمبر 75 کی جانب۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ کیا اب بھی اے ایمان والو تم امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے؟ اور ان میں سے ایک فرقہ ایسا تھا جو اللہ کے کلام کو غور سے سنتا بھی تھا، مگر دوسروں تک پہنچانے سے پہلے ان کے معنی بدل ڈالتا تھا، ایسے وہ جانتے ہوئے کرتے تھے۔ تفہیم: اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیہ میں یہودیوں کی سخت دلی کا حوالہ دیتے ہوئے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ یہ یہودی انتہائی شقی القلب لوگ ہیں، ان سے اس بات کی توقع رکھنا کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے عبث ہے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کے اس فرقے کا بھی ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے کلام الہی میں تحریف کی۔ اس فرقے سے مراد وہ لوگ ہیں جو کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے کہ کلام الہی سنیں، لیکن وہاں سے آ کر اس میں تحریف کی اور اپنی طرف سے بنی اسرائیل کے سامنے معانی تحریف کر کے بیان کیا، یعنی جو حکم ربی تھا اس کا مفہوم بدل کر اس کے معنی کو اپنا رنگ دے کر ان کے سامنے پیش کیا۔
اب ایمان والو ہے امید کیا، بات یوں ہی تمہاری وہ مانیں گے کیا؟ ایک فرقہ تو ان میں سے ایسا بھی تھا، کلام خدا گرچہ سنتا بھی تھا، غلط رنگ معانہ کو دے کر مگر حکم ربی کو آگے سناتا بھی تھا۔ وہ گروہ ایسی غلطی سے کرتا نہ تھا، باخبر خود کو ہر شخص رکھتا بھی تھا۔ منظوم ترجمہ سورہ بقرہ رکو نمبر 9 آیات 74 اور 75۔ مترجم عزیزہ خاتون مرحومہ تفہیم تنوش فردوس۔ آیا نمبر 74۔ دل ہوئے بھی تمہارے یوں سخت اور تنگ، ہو سینے میں دل کی جگہ جیسے سنگ، اور پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہی ہیں جن سے نہروں کے پانی نکلتے ہی ہیں، اور ایسے بھی پتھر ہیں پھٹ جائیں گر رواں ان سے چشمے بھی ہوتے ہی ہیں۔ ان میں ایسے بھی ہیں ڈر کے اللہ سے جو اس کے آگے سر اپنا جھکاتے ہی ہیں۔ جان لو کہ عمل جو بھی کرتے ہو تم نگاہوں میں اللہ کی ہوتے ہی ہیں۔ آیا نمبر 75۔ اب ایمان والو ہے امید کیا، بات یوں ہی تمہاری وہ مانیں گے کیا؟ ایک فرقہ تو ان میں سے ایسا بھی تھا، کلام خدا گرچہ سنتا بھی تھا، غلط رنگ معانہ کو دے کر مگر حکم ربی کو آگے سناتا بھی تھا۔ وہ گروہ ایسا غلطی سے کرتا نہ تھا، باخبر خود کو ہر شخص رکھتا بھی تھا۔